اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہمزہ مکی ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر تانا لگانے والے اور عیب تانا کرنے والے اور عیب لگانے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ ہمزہ کا لغوی مفہوم ہمزہ بمعنی کسی شخص کی کسی حرکت، کام یا بات پر طعن و تشنیع کرنا، خواہ وہ کام طعن و تشنیع کے قابل ہو یا نہ ہو۔ نیز یہ طعن و تشنیع زبان سے کی جائے یا آنکھوں کے اشارے سے ہی کام چلایا جائے۔ اور لمز بمعنی کسی کے عیب تلاش کرتے رہنا اور اس ٹوہ میں رہنا کہ اس کا کوئی کمزور پہلو ہاتھ آ جائے۔ عیب جوئی یا عیب چینی کرنا، پھر دوسرے سے ایسی باتوں کی غیبت کرنا۔ اس آیت میں دراصل ان معززین قریش کو متنبہ کیا جا رہا ہے جو ہر وقت مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کا مذاق اڑاتے، ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے، جو غلطیاں ان کی نظر میں معلوم ہوتی ان پر طعن و تشنیع کرتے اور جو باتیں معلوم نہ ہوتی ان کی ٹوہ میں لگے رہتے تھے۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ تمہاری ایسی حرکتوں کا انجام تمہاری اپنی تباہی اور ہلاکت ہے۔ ان کے ایسی حرکتیں کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ مالدار تھے اور اپنی دولت کے نشے میں مسلمانوں کو حقیر اور ذلیل سمجھ کر ایسی حرکتیں کرتے تھے۔ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بخیل بھی انتہا درجے کے تھے۔ روپے پیسے کو محفوظ رکھنے اور اسے گن گن کر رکھنے میں انہیں خاص لطف آتا تھا۔ واضح رہے کہ اگرچہ ان آیات کا روئے سخن رؤسائے قریش کی طرف ہے، یعنی قریش کے سرداروں کی طرف، لیکن الفاظ عام ہیں اور ان کا اطلاق ایسے تمام مالداروں پر ہوتا ہے جو ان صفات کے حامل ہیں یا جن میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں۔ اور یہ تو عام مشاہدے کی بات ہے کہ مالداروں اور زر پرستوں کو مال جمع کرنے اور اسے گن گن کر رکھنے میں ایک خاص فرحت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی ہے، الذی جمع، عیب لگاتا ہے دوسروں پہ اور جمع کرتا ہے، الذی جو جمع کرتا ہے، مالن مال کو، وعددا اور گنتا ہے اس کو یعنی مال کو، یحسب وہ سمجھتا ہے، انا بے شک، مالہ اس کا مال، اخلدا ہمیشہ رہے گا اس کے پاس یا اسے ہمیشہ رکھے گا، کلا ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وہ یقیناً چکنا چور کر دینے والی میں پھینک دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ اور آپ کیا جانو کہ وہ چکنا چور کر دینے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ اللہ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی، اللاتی جو تطلع چڑھ جائے گی، علی الافئدہ دلوں پر، انہا بے شک وہ آگ، علیہم ان پر، مؤصدہ بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ فی عمد ستونوں میں، ممددہ اونچے اونچے یا لمبے لمبے ستونوں میں یہ لوگ گھرے ہوں گے۔ یحسب ان مالہ اخلدا اس آیت کے دو مطلب ہیں اور دونوں ہی درست ہیں۔ ایک یہ کہ وہ مال کے جمع کرنے میں اس قدر منہمک ہیں جیسے اسے کبھی موت آئے گی ہی نہیں اور اس کا مال علاج وغیرہ کے ذریعے اس کو موت کے منہ سے بچانے کا سبب بن جائے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اس کا یہ مال و دولت ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، حالانکہ دولت ایک ڈھلتی چھاؤں اور آنی جانی چیز ہے۔ لَيُنبَذَنَّ نابازہ بمعنی کسی چیز کو ردی اور بیکار سمجھتے ہوئے پھینک دینا یا کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے پس پشت ڈال دینا۔ اور حطمہ سے مراد دوزخ ہے، حاتمہ یعنی توڑنا اور مروڑنا، اور حطام توڑی مروڑی ہوئی یا ریزہ ریزہ شدہ چیز کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ کسی کو روند کر ریزہ ریزہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ مطلب یہ کہ ان دولت کے نشے میں بدمست لوگوں کو نہایت حقیر اور ذلیل سمجھ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ نار اللہ الموقدہ سارے قرآن میں غالباً یہی ایک مقام ہے جہاں دوزخ کی آگ کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے کہ اللہ نے اس آگ کو بھڑکایا ہے۔ اسی سے اس آگ کی شدت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے
اور اس لحاظ سے بھی کہ اللہ متکبرین کو سب سے زیادہ رسوا کن عذاب دیتا ہے۔ فؤاد، افئدہ فؤاد کی جمع ہے جو فادہ سے مشتق ہے، اور فاد اللحم بمعنی گوشت کو بھوننا، اور لحم فعید یعنی بھونا ہوا گوشت۔ ابن الفارس کے نزدیک یہ لفظ گرمی اور شدید حرارت پر دلالت کرتا ہے، اور فؤاد سے مراد دل کا وہ حصہ ہے جو انسان کے جذبات کی شدت اور تاثیر سے تعلق رکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ دل کے اس حصے پر پہنچے گی جو جذبات کا مرکز ہے، جس میں زر پرستی کا جذبہ ہے، اور جو دوسرے لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے کے جذبات سے بھرا ہوا ہے۔ یہ آگ اس کے جذبات کو اور دل کے اس حصے کو بھون کے رکھ دے گی۔ اللہ معاف فرمائے، یعنی ایسے لوگوں کو نہایت ذلت کے ساتھ بیکار چیز سمجھ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور پھر اوپر سے منہ بند کر دیا جائے گا، اور اس میں دروازے یا کھڑکی تو درکنار کوئی سوراخ تک نہ رہنے دیا جائے گا۔ فی عمد ممددہ، اس آیت کے کئی مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ آگ ہی لمبے لمبے ستونوں کی طرح بلند ہوگی جس میں یہ بند کیے جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ آگ کے لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ جکڑ کر اوپر سے منہ بند کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوزخ کا منہ بند کرنے کے بعد اس کے اوپر لمبے لمبے ستون کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وما علی الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔